اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول کرے. آپ لوگ آتے ہیں، کافی لوگ مجھے پتہ لگا دور سے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، دین کی محبت کے لیے، قرآن کی محبت کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت مزید مزین کر دیں اور ایمان کو مزید مزین کر دیں آپ کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دیں. آج ایک تو تاخرات بھی ہے انشاءاللہ، تو کوشش کروں گا 45 منٹس کی بات کروں آج. اور میں نے کل کہا تھا کہ ڈے آف ججمنٹ کا ڈیٹیل آپ کو سینیریو ایک بتاؤں گا، اس کو انشاءاللہ میں نے کل پہ شفٹ کر دیا. تو کل ڈے آف ججمنٹ کے سارے ایونٹس جو روز آخرت ہے انشاءاللہ کرونولوجیکل آرڈر سے وہ کل ڈسکس کروں گا، کیونکہ آگے کی جو سورہز آ رہی ہیں اسپیشلی جو 30واں پارہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا کہ دنیا ختم کیسے ہوگی اور ڈے آف ججمنٹ کی کافی باتیں ہیں. تو وہ ضروری ہے کہ جانے سے پہلے، کل آخری دن ہے میرا، جانے سے پہلے انشاءاللہ وہ بھی ریوائز کراؤں. آج 28واں پارہ پڑھا جا رہا ہے اور ابھی سورہ تغابن ختم کی قاری صاحب نے. سورہ 58 سے شروع ہوئے اور 64 تک جو ہے پڑھا گیا، غالباً 58 سے ہی شروع ہوں گے. سورہ مجادلہ، تو کون کون سی سورہ آتی ہیں 28ویں پارے میں؟ سورہ مجادلہ، سورہ الحشر، سورہ الممتحنہ، سورہ صف، سورہ الجمعہ، سورہ المنافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. یہ تقریباً 9 سورہ جو ہیں وہ 8 سورہ جو ہیں وہ اس میں ہے 28ویں پارے میں. سورہ مجادلہ کی تھیم کوئکلی، مجادلہ سے دیکھیں کیا مراد ہے. مجادلہ سے مراد ہے وہ کہ جس نے ڈسپیوٹ کیا، یا وہ جو کہ پلیڈ کرنے والی خاتون تھی، جس نے ندا لگائی، جس نے فریاد کی اللہ سے. یہ کون تھی؟ حضرت خولہ، جن کی صحابہ بہت عزت کرتے تھے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں حضرت خولہ کی طرف سے جو سفارش آتی تھی حضرت عمر اسپیشلی اسے سنتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کا جواب ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اس سورہ میں جو پہلی ورس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لی اس کی سپیچ. کس کی؟ the one who argues with you، جو آپ سے مجادلہ کر رہی ہیں، جو آپ سے کوئی میٹر پوچھنے آئی ہیں، آرگیو کر رہی ہیں. کیا میٹر تھا؟ ان کے جو شوہر تھے ان سے کوئی انبن چل رہی تھی، تو انہوں نے زہار کی یہ جو ہوتی ہے رسم، یہ عرب معاشرے میں تھی کہ شوہر کہہ دیتا تھا کہ تم آج سے اس طرح ہو جیسے میری ماں ہے میرے لیے. ایک محاورہ بنا ہوا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ اس سینٹینس سے جو ہے وہ ڈیورس ہو جاتی تھی. تو وہ خاتون یہ مسئلہ پوچھنے آئی، اس نے پلیڈ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈیورس ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت یہی تھا، کسٹم یہ تھا. تو دیکھیں ہر جو قرآن کی صورت ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا سیرت سے تعلق ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ مجھے نہ پتہ ہو یہ کب نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا تھا. اس طرح سے قرآن پڑھیں تو سمجھ مزید آتا ہے، ظاہر ہے اللہ کی حکمت، اور یہ پتہ لگتا ہے کہ واقعی قرآن مجید اللہ کی سپیچ ہے اور حکمت سے بھرپور ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے. اور 23 سال میں جو واقعات پیش آئے ان کے پس منظر میں جو ہے آیات نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیکنڈ بار بھی انہیں یہی رپلائی کیا، انہوں نے ریپیٹ کیا سوال کو، تو انہوں نے پھر اللہ سے بہت زور لگا کے جو ہے وہ فریاد کی، بہت پلیڈ کیا اللہ سے، اور پھر یہ جو ہے آیات نازل ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت فرمایا. تو اللہ نے اظہار کی رسم جو ہے اس کو نلیفائی کر دیا، منع فرمایا یہ کہنے سے، لیکن یہ کہ اس سے ڈیورس نہیں ہوتی، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور اللہ نے کہا کہ اللہ ہیئرز یور ڈائلاگ، اللہ نے تمہارا ڈائلاگ سن لیا ہے. انڈیڈ اللہ از ہیئرنگ، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے. تو دیکھیں اللہ نے کئی ایسے لوگوں کے انسیڈنٹس قرآن میں مینشن کیے ہیں جس سے ہمیں اللہ یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ سنتے ہیں. کئی ایسے کیریکٹرز ہیں جو نون انبیاء تھے، انبیاء نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو مینشن کیا باقاعدہ. اصحاب کہف کو مینشن کیا، ان کی دعا کو مینشن کیا، حضرت مریم کو مینشن کیا، حضرت لقمان کو مینشن کیا، ذوالقرنین کو مینشن کیا. کتنے ایسے لوگوں کو مینشن کیا ہے جو نان پروفٹس تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کی ندا سنی، ہم نے ان کی دعا سنی، ہم نے ان کو رسپونڈ کیا. یہ بڑی انکریجنگ بات ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ بے شک سننے والا ہے، سمیع بصیر، اور بصیر ہے، دیکھنے والا ہے.
سورہ الحشر جو مین ہے ہر سورہ کے ایونٹس وہ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. ایک آیا ڈسکس کرنا پاسبل نہیں ہے ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے. سورہ الحشر میں جو ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ظاہر ہے, اور یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب بنی نذیر کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظاہر جنگ ایک کی تھی. بنی نذیر جو ہے یہ جوز کا ایک قبیلہ تھا مدینہ میں. بنی نذیر اور بنی کینوکا اور بنو قریظہ. تو اس میں جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ جو امپورٹنٹ آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو بہت مشہور اس میں وہ آیا ہے جو پڑھتے ہیں ہم اکثر, وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, اللہ کے خوبصورت ناموں کے حوالے سے. جو آیات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سے ایک اصول بھی ثابت ہوتا ہے جو موٹیویشنل سپیکرز اکثر ایک اصول بتاتے ہیں پرو ایکٹیونیس کا. سب سے پہلے آیا نمبر 18, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ, اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے, کل کے لیے کیا کیا ہے. پرو ایکٹیونیس. عقل مند انسان وہ ہے جو کل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کرتا ہے. ری ایکٹیو شخص وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ ری ایکشن میں آ کے کام کرتا ہے. اس کی مثال پرو ایکٹیو شخص وہ ہے, چھوٹی سی مثال ہے کہ جو سفر پہ جاتے ہوئے دیکھے گا گاڑی کے ٹائر میں ہوا ٹھیک ہے, ریڈیٹر میں پانی مکمل ہے, سامان میں نے مکمل کر لیا. ری ایکٹیو شخص وہ ہے کہ جو بس رینڈم پلان بنائے گا, سفر پہ نکل جائے گا, راستے میں پنکچر ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ایکسٹرا ٹائر بھی نہیں ہے تو اس کو مصیبت آئے گی, مسئلے درپیش ہوں گے, اس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. یہ دو ہی اپروچز ہیں, ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کی, ایک فیلئر مائنڈ سیٹ کی. گروتھ مائنڈ سیٹ کا تقاضا ہے کہ بندہ پرو ایکٹیو ہو. پرو ایکٹیو لوگوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک کے بجائے 2 بال پوائنٹس رکھتے ہیں, حالانکہ ضرورت ایک کی ہے. کچھ ہیں وہ ایک بھی نہیں رکھتے, وہ پھر شہزادوں میں شمار ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے پھر پرابلمس بھی آتی ہیں. تو اس لیے پرو ایکٹیو شخص جو ہے وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رویہ اپنانے کا کہا ہے وہ پرو ایکٹیونیس کا ہے. اسٹیون کووی نے بھی اسی لیے نمبر 1 ہیبٹ سکسیسفل لوگوں کی, جو اسٹیون کووی ہے بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر, پرو ایکٹیونیس رکھی. لیکن یہاں پہ جو پرو ایکٹیونیس کی بات ہو رہی ہے وہ اخروی معاملات میں, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ انسان کی زندگی کا وہ آخرت کا معاملہ ہے. اگر آخرت میں لاس ہو گیا تو یہ الٹیمیٹ لاس ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, نہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے, آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے, کیا پریزنٹ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں موت آ گئی, ہم تیار نہیں ہیں, کیا ہے ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوال پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جسے اپنی دولت سے زیادہ اپنے وارثین کی دولت جو ہے عزیز ہے. صحابہ نے کہا کہ ایسا تو کوئی نہیں ہوگا, سب کو اپنی دولت زیادہ عزیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اصل دولت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, باقی سب وارثین کی ہے, وہ وارثین لے جائیں گے تمہاری موت کے بعد. اصل دولت تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگائی ہوئی ہے, جو کہیں پہ تم نے صدقہ جاریہ کے لیے لگائی ہوئی ہے, جو تم نے کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو دی ہوئی ہے, دعویٰ آرگنائزیشن کو دی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہی ہے باقی رہنے والے اعمال. اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آخرت کے لیے کیا کیا پروجیکٹس ہیں اس کے پاس, کیا پلاننگ ہے اس کی. یہ سوچنا بہت ضروری ہے, اور یہی عقل مندی کی نشانی, یہی وزڈم کی نشانی ہے. اللہ نے جتنے بھی عقل مند لوگوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں, ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ دنیا میں 3 عقل مند ترین انسان, یہ ان کا پرسنل ویو ہے. ایک لقمان حکیم, ایک عزیز مصر. عزیز مصر انہوں نے اس لیے کہا, انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا انہوں نے کہ یہ اسپیشل ہے. تیسرا ابو بکر صدیق, عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے. ابو بکر صدیق کیوں, انہوں نے کہا کہ اپنے بعد خلیفہ حضرت عمر کو بنا کر گئے, سارا ثواب لے گئے. اپنا تو ثواب تھا ہی, لیکن ایسے شخص کو خلافت دے کر گئے کہ اس بندے نے وہ کام کیے. اور دیکھیں نا, جو بندہ جس کو بنا کر جاتا ہے تو پھر اس کو بھی ریوارڈ ہوتا ہے. ڈیسیجن ابو بکر صدیق کا تھا. تو کیا وجہ تھی کہ ان کی نظر آخرت پر تھی, ان کے اعمال جو ہے اس بات کی ترجمانی تھے. حضرت ابو بکر صدیق فجر کے بعد ہمیشہ کہیں جایا کرتے تھے,
حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو بڑا اشتیاق ہوتا تھا یہ کہاں جاتے، کیونکہ کمپٹیشن تھا آپس میں، اور ایسا کمپٹیشن جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیلسی 2 کیسز میں جائز ہے، انوی اور جیلسی 2 کیسز میں جائز ہے۔ ایک جو علم والا ہے اور وہ اپنے علم سے فائدہ دے رہا ہے لوگوں کو، تو اس سے جیلسی جائز ہے، کمپیٹ کرو۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچتا ہے، اس سے کمپیٹ کرو۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کمپیٹ کرتے تھے باقاعدہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق فجر کے بعد ایک بوڑھی عورت کے خیمے میں جاتے ہیں روزانہ یا کوائٹ آفن، اور بوڑھی عورت اندھی تھی، اس کو نہیں پتا تھا یہ کون شخص ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے، بس صفائی کرتے تھے، بکری سے دودھ نکالتے تھے، کچھ کھجوریں دیتے تھے اور آ جاتے تھے۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ جانتی ہیں کون ہے؟ خلیفہ وقت ہے نا ظاہر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، بھلا انسان ہے، آتا ہے، صفائی کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو اس وقت رونا آیا کہ واقعی ابو بکر صدیق کا مقابلہ تو بڑا مشکل ہے دور خلافت میں یہ ٹائم نکالنا۔ بہرحال ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی، حضرت عمر نے اس عمل کو کنٹینیو کیا، بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے واقعہ۔ حضرت عمر چپ کر کے آتے تھے، بوڑھی عورت کو نہیں پتا تھا کہ وہ شخص جو میری مدد کرنے آتا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کنٹینیو کیا۔ ایک بار بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا تیرا ساتھی کہاں ہے جو پہلے آتا تھا؟ بہت حیران ہوئے عمر، کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے تو آپ کو شو بھی نہیں کیا۔ کہتی ہیں کہ وہ کھجوروں کی گٹھلی نکال کے دیتا تھا، تو کھجوریں گٹھلی کے ساتھ دیتا۔ اللہ اکبر، یعنی احسان بھی کرنا ہے تو کس لیول کا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں ہے پوری امت میں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا میں نے دوست لیا اس شخص کو۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اس لیول پہ اعمال کرتے ہیں کہ احسان کے لیول پہ جا کے خوبصورتی کے ساتھ اعمال کرتے ہیں۔ تو یہی اللہ کا حکم ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ لو تم نے کل کے لیے کیا رکھا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر کہا اللہ سے ڈر جاؤ، بی کانشیس آف اللہ، اپنے معاملات میں اللہ کو سامنے رکھو، اللہ سے ڈر کر چلو، کیونکہ یہ ایسا فلسفہ ہے تقوی اللہ کا جو انسان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات خدا خوفی پہ آتی ہے ہر میٹر میں، نہ کوئی پولیس کا ڈر، نہ کوئی کورٹ کا ڈر، ایٹ دی اینڈ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تمہارے اعمال وہ جانتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے اللہ۔ اور اگلی آیا بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور کیا تو نے دیکھا اس شخص کی طرح نہ ہو جائیں، and be not like those who forgot اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، تو پھر اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق سے مراد ہے disobedient، sinful۔ کیا مراد ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ خودی کا جو کنسیپٹ ہے، بہت سے لوگ خودی کے کنسیپٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا۔ میں اس کو ریورس سمجھتا ہوں، جس نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اور یہی خودی ہے۔ وہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج، جسے ہم سائیکالوجی میں ابراہم میسلو نے پورا ہائرارکی آف نیڈ ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے بزنس سبجیکٹس میں، اس میں ٹاپ پر اس نے جو بیسک نیڈز جب پوری ہو جاتی نا انسان کی، ہنگر، سلیپ، جسمانی نیڈز، پھر اس کے بعد سیکیورٹی نیڈز، لو کی نیڈ، سیلف اسٹیم کی نیڈ، تو سب سے پیک کی جو سٹیج آتی ہے اسے کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن۔ اور اس نے کہا کہ بہت سے لوگ اس سٹیج پر پہنچتے ہیں، اور جب وہ اس سٹیج پر پہنچتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ اتنے مضبوط کیسے ہیں، مینٹلی اسٹرانگ کیسے ہیں۔ اس کو سیلف ایکچولائزیشن کا، وہی خودی کا کانسیپٹ ہے علامہ اقبال کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے، جتنا آپ اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس پہ ریسرچ کریں گے، اللہ کے ناموں پہ ریسرچ کریں گے، وہ آیات پہ تدبر کریں گے جو اللہ نے اپنی پاور میں بتائی ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے، احادیث پہ غور کریں گے جو اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ احادیث ہیں، آپ یقین کیجئے، آپ ان دعاؤں کے الفاظ پہ غور کریں کبھی جو صبح شام کے اذکار ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے انسان کو۔ حسن المسلم ایک ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں صبح شام کے اذکار ہیں، آپ پڑھیں، ان دعاؤں کا ترجمہ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی۔ اور اللہ نے کہا نا قرآن مجید میں، بے شک خشیت والے وہی ہیں جو علم والے ہیں، جن کو کس چیز کا علم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، وہ از اللہ۔
تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اس کا آپ بھلا دیتا ہے. اپنا آپ بھلانے سے کیا مراد ہے کہ وہ بندہ پھر نیکی بدی کی پہچان کھو بیٹھتا ہے, یعنی اس کو شعور ہی نہیں ہوتا. وہ پھر ایسا گم ہو جاتا ہے دنیا میں, جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہے آخرت کو بھلا کے, اللہ اس کے افیئرز کو پھیلا دیتا ہے, اسکیٹر کر دیتا ہے. اللہ اسکیٹرز ہز افیئرز, اللہ اس کے افیئرز کو پھیلا دیتا ہے اور اس کو پریشانیاں آتی ہیں بہت زیادہ, اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا اس کے آگے بھاگتی ہے. اور وائس ورسا ہے, وہ شخص جو آخرت کو مین کنسرن بناتا ہے. اور آخرت کو مین کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو. آخرت کو مین کنسرن بنانا وہ بڑا واضح ہو جاتا ہے ایک بندے کی باڈی لینگویج سے, اس کے ڈیسیجن میکنگ سے, دا وے دیٹ پرسن اسپینڈز دا ڈے, اس کے شادی بیاہ کرنے کے طریقے سے, ہر چیز میں وہ دین کو پریفرنس دے رہا ہوتا ہے. وہ شخص حلال اور حرام کی تمیز رکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہ آخرہ اورینٹڈ انسان ہے. اس نے باقاعدہ دن متعین کیے ہوتے ہیں, میں نے کس دن چیریٹی کرنی ہے, میں نے نیک اعمال کیسے کرنے ہیں, سب کچھ پلان میں اس کے شامل ہے. تو پھر اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو سمیٹ لیتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ دنیا کے آگے بھاگتی ہے. یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ. اپنے آپ کو بھلانے سے مراد کہ وہ بندہ نیک اعمال کرنا بھول جاتا ہے. اللہ معاف کرے, یہ وہ سٹیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تھوڑا سا جالٹ دینے کے لیے, پنش کرنے کے لیے ایسی سٹیٹ میں پہنچاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ پورے دل کو کور کر لیتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم, یہ سورہ مطففین میں بھی ہے نا کہ ران ہے, ان کے دل پہ کور ہے, جو قرآن مجید سمجھ ہی نہیں آتی انہیں. یہ ان کے بارے میں جو ایروگنٹ کافر تھے ان کے بارے میں ہے. لیکن یہ کہ اگر گناہ پہ گناہ انسان کرتا رہے اور توبہ بھی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ دل پہ وہ کالے بادل چھا جاتے ہیں, وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ کے بارے میں کانشیس ہونا. علامہ اقبال نے بھی تعریف کی اسپیشلی ان نوجوانوں کی, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کہ مومن کم بیک کرتا ہے, مومن بار بار آتا ہے اللہ کے پاس, ہمت نہیں ہارتا ہے. شیطان جو ہے وہ پیچھے پڑا رہے گا, تا حیات پیچھے پڑا رہے گا, موت کے وقت بھی آئے گا. لیکن مومن کی جو عادت ہے کم بیک کرنے کی, بار بار اللہ کے پاس آنے کی, بار بار اللہ سے رجوع کرنے کی, یہ عادت انشاءاللہ اسے بچا لے گی, اس ٹائم بھی بچا لے گی. اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور نہیں بھولنا چاہیے انسان کو اپنا مقصد, یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے. پھر ظاہر ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ کے ایٹریبیوٹس, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, یا پڑھیں مطلب کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. الملک دا سوورن, مالک یعنی کنگ, القدوس دا پیور, السلام دی پرفیکشن, المؤمن دا بسٹور آف فیتھ, المہیمن دی اوورسیئر, العزیز دی ایگزالٹیڈ ان مائٹ, الجبار کمپیل کرنے والا, مسلط کرنے والا, الجبار, المتکبر دا سپیریئر, پرائڈ والا. تکبر اللہ کی چادر ہے. اور بھی اللہ کے ایٹریبیوٹس بہت مشہور یہ آیات ہم پڑھتے ہیں. الخالق, الباری, المصور. الباری کا مطلب ہے دا انوینٹر, انوینٹ کرنے والا, دا کریٹر, الخالق. المصور, دا فیشنر. لہ الاسماء الحسنی, تمام خوبصورت نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اور اللہ العزیز ہے, بہت طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے. الحکیم ہے اور سب سے زیادہ وائز ہے. یہ اللہ کا ایسا تعارف ہے کہ نان مسلمس کو یہ آیات آپ پڑھائیں, وہ فیسنیٹ ہوں گے کہ اگر یہ گاڈ ہے تو وائی شوڈ وی ناٹ ورشپ سچ اے گاڈ. گاڈ از آل پاورفل, اومنی پوٹینٹ. گاڈ جو ہے وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. تو یہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتایا. سورہ الممتحنہ, یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کی آیت نمبر 8 میں آپ کو بتاؤں گا. بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اہم حکم دیتے ہیں جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے نا کہ جو نان مسلم ہے وہ اس کو بالکل ہی اچھوت سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے اور کچھ لوگ مطلب نفرت کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں نان مسلم کے ساتھ.
دیکھیں قرآن مجید میں کفار کے حوالے سے آیات ہیں، بڑی سخت آیات ہیں. کفار کون ہیں؟ جنہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہوا ہے، جن تک میسیج ابھی نہیں پہنچا ان کے بارے میں، یا جو نیوٹرل نان مسلمز ہیں، جیسے وہ بھی ابن آدم ہی ہیں. ظاہر ہے ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو، ہمارا تو مسئلہ ان کی ویسٹرن گورنمنٹس کے ساتھ ہے، ان ایون لوگوں کے ساتھ ہے جو ظاہر ہے کہ وہ والے کفار ہیں کہ جو اسلام دشمن کفار ہیں. یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں نہیں منع کرتا، اللہ ڈز ناٹ فاربڈ یو فرام دوز ہو ڈو ناٹ فائٹ یو، جو تم سے لڑائی نہیں کرتے، بیکاز آف ریلیجن کے حوالے سے، اینڈ ڈو ناٹ ایکسپیل یو فرام یور ہومز، اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، فرام بینگ رائٹیس ٹورڈ دیم، کہ تم ان کے ساتھ حسن اخلاق کرو اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اینڈ ایکٹنگ جسٹلی ٹورڈ دیم، اور تم ان کے ساتھ انصاف سے چلو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ قسط کرنے والوں کو یعنی جسٹس کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ہے فلسفہ اصل کہ وہ نان مسلم جو نیوٹرل ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ تو بہت اللہ کا حکم ہے. باقاعدہ ہمارے اسلاف ہیں جن کے بیہیویئر سے ان کے جو نیبرز تھے نان مسلم وہ مسلمان ہو جاتے تھے صرف ان کے بیہیویئر کی وجہ سے. تو اخلاق جو ہے یہ تو مسلمانوں کا آپ کہہ لیں سر کا تاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا. تمام جو گڈ مینرز ہیں ان کی پیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور جینٹلنس جو افیکٹ ڈال سکتی ہے کسی میٹر میں، وہ سختی نہیں ڈال سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی کسی بھی معاملے میں ہو وہ اس معاملے کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور سختی کسی بھی معاملے میں اس معاملے کو خراب کر دیتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ کو کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نرم دل، نرم گفتگو کوئی بھی نہیں تھا، اور ہم انہی کی مثال فالو کریں گے. اور بھی ہمارے سامنے مثالیں ہوں گی، لیکن ہمارے لیے نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بہت سے واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے. اور میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اتقان کا لیول، احسان سے بھی بڑھ کر لیول ہے. تو اس لیے ہمارا دین اخلاق سے پہلا ہے، اور نان مسلمز بھی اخلاق سے ہی امپریس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی حقانیت تو ہے ہی اپنی جگہ، دین فطرت ہے، لیکن اخلاق. تو یہ بڑا اہم حکم میں سمجھتا ہوں کہ میں بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو. سورہ صف چیپٹر 61، اس میں دوسری آیا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں وہ بات کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے، جو خود نہیں کرتے وہ بات کیوں کرتے. اس پر پورا میں نے آرٹیکل پڑھا جاننے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اگر میں ایک کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب میں نہیں انل منکر نہ کروں، یعنی برائی سے نہ روکوں. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ کس حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ اس حوالے سے ہے کہ دیکھو مثال کے طور پہ ایک بندہ بڑھ چڑھ کے ممبر پر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جا کے، لیکن اکیلے میں آ کے وہ اس برائی سے خود نہیں بچا ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں بچا ہوا ہے، یعنی ایفرٹ بھی نہیں کر رہا، اس کے دل میں نفاق ہے، فسق ہے. تو یہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ کیوں وہ بات کرتے ہو جو تم خود عمل نہیں جس پر کر رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کسی کو نماز پڑھنے کا نہیں کہو گے. ہو سکتا ہے کسی کو کہنے سے آپ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. دعوت جب آپ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو فائدہ دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو بات کہتے کہتے آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو بیلنس رکھنا ہے آپ نے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نہیں اب آپ کرتے نہیں تو اس کا مطلب کچھ بھی آپ دعوت دے بھی نہیں سکتے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ حکم بھی تو اپنی جگہ موجود ہے نا، کہ ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ حق کی تلقین کرے گا، اور ہو سکتا ہے کسی کو کرتے کرتے وہ خود بھی حق پر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جسٹس کرنے لگ جائے. بالکل ایسا ہے. تو اس لیے یہ بات ہو رہی ہے منافقین، یعنی ایسا رویہ اپنانا کہ جان بوجھ کر وہ عمل کرنا، دوسروں کو بڑی بڑی باتیں کرنا جا کے، لیکن خود کوئی خدا خوفی نہ ہونا. ایک ہے کہ ایک بندہ سٹرگل کر رہا ہے، وہ الگ معاملہ ہے. وہ کہتا ہے میں ویک ہوں، میں سٹرگل کر رہا ہوں، لیکن میں دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہوں، تو وہ بالکل جائز ہے. اس میں کیا بات ہے؟ اس پر یہ آیت فٹ نہیں ہوتی ہے. یہ آیت ہے کہ جو بندے جان بوجھ کر گناہوں کے اعمال کر رہے ہیں اور ان کے دل میں نفاق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسے کیوں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی نظر میں یہ بات بہت قابل اعتراض ہے، یہ نفرت زدہ بات ہے کہ تم وہ کرو جو وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. پھر
یہ آیا ڈسپلن کے حوالے سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، ان اے رو، ایک صف میں، ایز دو دے آر اے سنگل اسٹرکچر جوائنٹ فرملی، ایک صف میں جیسے کہ وہ ایک اسٹرکچر ہے، فرملی جوائن ہوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دین کا مقصد ہی ہے کہ انسانیت کو ایک کرنا اور انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنا، اور تمام امت ایک فیملی نظر آنی چاہیے، ایز اے فیملی، ہیومن فیملی بھی اور مسلمان بھی، اسپیشلی مسلمان بھی۔ نماز کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا بکندھا اور پاؤں جوڑنے کا حکم دیا، ساتھ کھڑے ہو تاکہ تمہیں ایک فیلنگ آئے۔ انفارچونیٹلی ہمارے دل سخت ہیں، مطلب میں بہت کھل کے بات کروں گا، ہمارے رویے سخت ہیں اور ہم یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں دینی عبادات سے، جو اصل میں ہمیں ان کا فلسفہ ہے۔ روزہ رکھنے کا فلسفہ ایک دوسرے کے لیے فیل کرو، ہر عبادت کا آ جا کے فلسفہ ظاہر ہے اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، دونوں مقاصد ہیں۔ حج کا مقصد ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو، فیل کرو، اور اللہ کی عبادت بھی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد آپ دیکھ لیں، ہر عبادت کا مقصد آ جا کے یہی ہے کہ تم ایک فیملی ہو۔ اور ڈسپلن اللہ کو بہت پسند ہے، نماز میں ڈسپلن قائم ہوتا ہے، لیکن وہ ڈسپلن ہماری لائفز میں کتنا آتا ہے یہ کویسچن مارک ہے۔ ایک دوسرے کے لیے کتنے نرم ہیں ہم، ایک دوسرے کو کتنی جگہ ہم دیتے ہیں مساجد میں، ایک دوسرے کے لیے کتنی ہم آسانی پیدا کرتے ہیں، یہ کچھ سوالیہ نشانات ہیں۔ تو اس لیے بات اصل میں یہ ہے کہ دین آسانی پیدا کرنے آیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں کہا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ آسانی چاہتا ہے تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ مقصد لیں دین سے۔ نماز جو ہمیں دے رہی ہے ڈسپلن ہے، ایک دوسرے سے محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ساری دعائیں کر کے سلام رائٹ پر اور لیفٹ پر، وہ ہم سب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی و رحمت ہو، ہم باقاعدہ ان پر سلامتی اور رحمت بھیج رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہی رویہ ریئل لائف میں آنا چاہیے، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں کہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہو، ایک دوسرے پہ سلامتی اور رحمت بھیجیں۔ وہی رویہ پھر ظاہرہ جوتی اتارتے ہوئے آنا چاہیے کہ ایک لائن میں جوتیاں سیٹ ہونی چاہیے، ڈسپلن ہے۔ لیکن نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی ہم ڈسپلن کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں، ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کسی طرح بس یہاں سے اٹھیں اور اٹھ کر یہاں سے بس فرار ہو مسجد سے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اینجلز آپ کے لیے دعا کریں مغفرت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک انسان اس جگہ پر سلام پھیر کر ذکر کرتا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف، فرشتے وہاں آئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ مقاصد لینے چاہیے۔ دین جو ہے یہ پریکٹیکل ہے، یہ صرف جو ہے وہ عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات سے وہ چیز پریکٹیکلی ہماری لائفز میں آنی چاہیے۔ اس پہ بہت ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پریکٹیکلی وہ چیز ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ قومیں ڈسپلن سے بنتی ہیں، جاپنیز قوم جو ہے صرف اور صرف ڈسپلن کی وجہ سے کھڑی ہوئی۔ ہمیں قوموں کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے، چاہے وہ نان مسلمز ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی کے بعد ڈسٹرائے ہو گئی تھی وہ قوم، لیکن ود ان ایئرز، لٹرلی ود ان ایئرز وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ ڈسپلن، سامورائی کلچر میں بہت ڈسپلن ہے۔ اور ورلڈ کپ فٹ بال کا 2018 کا میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، جاپنیز قوم جاپان نکل گیا ورلڈ کپ سے، میچ ہار گئے، پورا اسٹیڈیم صاف کر کے گئے جاپانی لوگ، حالانکہ وہ گند کسی اور کا پھیلایا ہوا۔ امپریشن کیا دے کر گئے کہ ہم جاتے جاتے ایک اچھا امپریشن۔ ان کی جو ٹیم تھی وہ ڈریسنگ روم صاف کر کے گئی تھی۔ یہ خاص بات ہے، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں صفائی کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ یقین کیجئے میں عمرہ پہ دیکھا، ٹرکش گروپس دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے باقاعدہ ان کے روب سے خوف آ رہا ہوتا ہے۔ 70 کے گروپ میں وہ ہوتے ہیں، انڈونیشین گروپس میں آتے ہیں عمرہ کرنے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے سب سے انڈسپلنڈ گروپس جو ہے وہ ہمارا دیکھا۔ مطلب یہ آپ بھی اکنالج، اچھے بھی ہوتے ہوں گے نو ڈاؤٹ، لیکن ڈسپلن کی سخت کمی ہے ہم میں ایز اے قوم، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑی کور ریزن ہے ڈاؤن فال آنے کی۔ کرپشن بھی ہے اس میں، ڈسپلن کی کمی بھی ہے، بہت کیجول ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے۔ بہرحال خوبیاں بھی بہت ہیں،
نو ڈاؤٹ ہر قوم میں جیسے خوبی ہے، پاکستانی قوم میں خوبیاں بھی بہت ہیں، لیکن جو اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز سے ہمیں ڈسپلن سکھا رہے ہیں، وہ ڈسپلن ہماری لائف میں شیورلی جو ہے وہ آنا چاہیے۔ پھر اسی میں سورہ صف کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، ورس نمبر 6 جو ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بشارت دی گئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور اے نبی ان کو بتائیے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں کنفرم کر رہا ہوں کس بات کو، وہ کہ جو مجھ سے پہلے یعنی میں تورات کو کنفرم کر رہا ہوں، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی اپنے بعد جس کا کہ نام ہوگا احمد۔ اب احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دونوں نام ہیں یہ حمدہ سے نکلے ہیں، ان کا روٹ ورڈ حمدہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ حمد بیان کی جائے، پریز، تعریف کی جائے۔ اور جان، بک آف جان چیپٹر 14 ورس 16 بائبل میں، اس میں بک آف جان ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ الفاظ موجود ہیں ابھی تک۔ وہ کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اینڈ آئی ول آسک دی فادر، میں فادر کو کہوں گا، یعنی ببلیکل لینگویج میں فادر گاڈ کو کہتے ہیں، اینڈ ہی ول گیو یو another پیریکلائٹوس ٹو بی ود یو فار ایور۔ پیریکلائٹوس کیا ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ میں رب سے دعا کروں گا، اگر ہم اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں، اور وہ تمہیں ایک اور پیریکلائٹوس دے گا۔ پیریکلائٹوس گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دا پریزڈ ون، احمد ہے پیریکلائٹوس، گریک میں، عربی میں احمد ہے پیریکلائٹوس۔ پھر ان کی جو یہ گاسپل آف بارنبس ہے، جس کو کرسچن جو پادری جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ انوتھینٹک ہے، یہ ہے وہ ہے، اور انہوں نے چھپائی ہوئی ہے عوام الناس سے۔ گاسپل آف بارنبس ویٹیکن میں موجود ہے، اس میں تو اتنی بار احمد ورڈ باقاعدہ لٹرلی وہاں احمد لکھا ہوا ہے، اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا گاسپل آف بارنبس میں۔ بک آف آئزایہ میں اتنی کلیئر آیا ہے، میں نے خود دیکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بائبل ہے وہ ساری کی ساری تو انجیل نہیں ہے، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ تورا کا کچھ پارٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کا کچھ پارٹ ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری انجیل ہے، نہ یہ کہہ سکتے ساری کی ساری انجیل ہے ہی نہیں، ظاہر ہے کچھ پارٹ تو موجود ہوگا۔ تو بک آف آئزایہ میں اتنی کلیئر آیا ہے، وہ آیا یہ ہے کہ اینڈ دین دا بک از ڈیلیورڈ ٹو دا ون ہو از illiterate, who is unlettered، اور پھر کتاب اس کو دی جائے گی جو امی ہے۔ یہ باقاعدہ اس میں بک آف آئزایہ میں آیت ہے، اور کہا جائے گا پڑھ، ریڈ، اور وہ کہے گا آئی کین ناٹ ریڈ۔ اب مجھے آپ بتائیں اس سے زیادہ کلیئر سائن اور کیا ہے؟ لیکن ان کی ہٹ درمی ہے کہ وہ اس کی تعویل کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ فلانا ڈسائپل تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ اس کے بارے میں۔ تو یہ ہٹ درمی ہے۔ ظاہر ہے کہ نشانات ایسے موجود ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہوا ہے ہر کتاب میں۔ ہندوؤں کی کتابیں آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس میں بڑا کام کیا، ان کے لیکچر سنے کہ پروفیسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادر ریلیجس اسکرپچرز، ہر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اپنشد میں کتنی کلیئر کٹ آیا ہے کہ وہ مسیحا جو دنیا کو اندھیروں سے نکالے گا وہ کھجوروں والے شہر میں آئے گا۔ مکہ کا ذکر ہے باقاعدہ، اتنی کلیئر آیا ہے اپنشد میں۔ اور بھی بہت سے سائنز ہیں کہ وہاں پر ایک پانی کا کنواں ہوگا، زمزم کی طرف اشارہ ہے، بہت سی باتیں ہیں بہرحال۔ تو لیکن یہ کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، جو ریبائز ہیں، ان کے جو پنڈت ہیں، تو یہ لوگ مجرموں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا کہ حق کو تم نے جو ہے وہ کیوں چھپا لیا۔ پھر سورہ جمعہ کی طرف آتے ہیں، تو سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں پڑھنا چاہوں گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیہ میں رسالت کا مقصد ہے، اور اس آیت میں اسلامک ایجوکیشن سسٹم کا جو کریکولم ہے وہ ڈیفائنڈ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، تربیت کا کریکولم۔ وہی ہے جس نے تم میں سے اٹھایا ایک امی، ایک ان لیٹرڈ نبی، illiterate نہیں کہنا چاہیے، ان لیٹرڈ کہنا چاہیے انگلش میں، تم میں سے اٹھایا ایک رسول جو پڑھتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو
تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا، پیوریفائی کرتا ہے، تزکیہ یزکیہم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت. اور اس سے پہلے although they were before، اس سے پہلے تم لوگ بہت غلطی پر تھے، ایرر پر تھے، یعنی تم لوگوں کو نہیں سمجھ تھی، حلال اور حرام کی سمجھ نہیں تھی. تو یہ رسالت کے 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے بتایا. قرآن مجید پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تلاوت کی، ان کے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے قلب پہ قرآن مجید نازل ہوا اور ان کی زبان مبارک سے قرآن ہم تک پہنچا. اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے آیات کو، اور وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ میکنزم دیا، وہ فریم ورک دیا کہ جس سے تم اپنا تزکیہ کر سکو، تم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکو. تزکیہ ایک بہت بڑی برانچ ہے ہمارے دین کی، اور ظاہر ہے صوفیزم اسی سے نکلا، تزکیے سے، لیکن وہ پھر بہت ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے. لیکن یہ کہ تزکیہ ہمارے دین کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اس میں زہد بھی آتا ہے، زہد کا کنسیپٹ بھی آتا ہے، اس میں ذکر و اذکار بھی آتے ہیں، اس میں عبادت کا کنسیپٹ ہے، اس میں پھر نفس کے خلاف جہاد، بہت کچھ آتا ہے اس میں تزکیے میں. تو تزکیہ انسان کو اپنا کرتے رہنا چاہیے. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہے وہ شخص جو تزکیہ کرتا ہے، جس نے تزکیہ کیا اور جو کھڑا ہوا نماز کے لیے. سورہ شمس 11 قسمیں اللہ نے کھائیں، اور جب اللہ قسم کھاتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے. کسی امپورٹنٹ چیز کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے. 11 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا. کامیاب ہے وہ شخص جو تزکیہ کرتا ہے، جو پاک کرتا ہے اپنے آپ کو، جو لڑتا ہے اپنے نفس سے. اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں سائیکولوجیکل کریج. 3-4 قسم کے کریج بتائے کہ کریج کیا ہوتا ہے. ایک وائٹل کریج ہے. وائٹل کریج یہ کہ کسی بیماری میں کریج شو کرنا، یعنی ایک بندے کو فالج ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، کو بہت بڑی بیماری ہو گیا ہے، وہ کریجس ہے، وہ کریج سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کو وائٹل کریج کہتے ہیں. ایک ہے فزیکل کریج. فزیکل کریج یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسے ایکشنز کرتا ہے کہ فائر بریگیڈ ہے، جیسے فائر فائٹر جو ہے وہ آگ میں جمپ لگا دیتا ہے دوسروں کو بچانے کے لیے، وہ پانی میں جمپ لگا دیتا ہے، اپنی جان کو رسک پہ ڈال دیتا ہے. اس کو فزیکل کریج کہتے ہیں. ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکل کریج ہے. سائیکولوجیکل کریج یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی جو ڈیمنز ہیں، اپنے اندر کی جو لڑائی چل رہی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہاں پہ کریج شو کرتا ہے. اپنی ذہنی جو اس کے تذبذب ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، اپنی پرسنالٹی میں بہت سی ویکنیسز ہوتی ہیں جو اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان کو کرب کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. کسی کی طبیعت میں ہو سکتا ہے غصہ، کسی کی طبیعت میں بہت نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اپنے سائیکولوجیکل چیلنجز کا مقابلہ کرنا، اس کو سائیکولوجیکل کریج کہا ہے سائیکالوجسٹ نے، اور بڑی مثالیں دی ہیں. بہت سے لوگ یہ کریج جو ہے وہ، یہ والا کریج بھی جو ہے وہ شو کرتے ہیں. تو بہرحال یہی ایکسپیکٹ اللہ کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا. کامیاب ہے وہ جس نے مقابلہ کیا اس چیز کا، جس نے کریج شو کیا، جو کھڑا ہوا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور تباہ ہے وہ شخص جس نے سبمٹ کر دیا، جس نے کوئی مقابلہ، جس نے گھٹنے ٹیک دیے، وہ تباہ ہے. یعنی کہ اس کو مصیبتیں آئیں گی بہت زیادہ، اس نے اپنے آپ کو خود جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیا. یہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ ہماری اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. تو نبی کا جو میکنزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فریم ورک، وہ تزکیہ کا ہے. ہمارا بھی ایجوکیشن سسٹم تزکیہ بیسڈ ہونا چاہیے. اسی سے انسان بنتا ہے، اسی سے انسان اب بنتا ہے. ورنہ تو جانور ہے. صرف جو ہے یہ سکھا دیا کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، ٹیکنیکل سکل سکھا دیے. انٹلیکٹ اور کریکٹر یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. یہ تو مطلب سائیکالوجسٹ کی میں آپ کو بات ہے. ایک بندہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں اچھا انسان بھی ہو. تو ہمارے ادارے یس انٹلیکٹ سکھا دیتے ہوں گے، آئی کیو بڑھا دیتے ہوں گے، لیکن کیا وہ کریکٹر بھی سکھاتے ہیں؟ کیا وہ انسان کو انسان بناتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. وہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ تزکیہ پر بیسڈ کریکولم ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن سے زیادہ تزکیہ اور کیا چیز کرتی ہے. تو بہرحال وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت. یہ حدیث ہے حکمت مفسرین کے نزدیک. تو حدیث ریجیکٹر جو ہے، جو آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ وہ حدیث کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ حکمت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو محفوظ نہیں کرے گا اللہ؟ دین پورا محفوظ ہے، اور دین میں پھر حدیث بھی آتی ہے، پھر وہ صحیح حدیث، ضعیف حدیث، وہ دیکھیں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے حدیث کی تخریج کی ہوئی، من گھڑت حدیث انہوں نے بتائی، کون سی ضعیف کون سی ہے، حسن کون سی ہے، صحیح کون سی ہے، وغیرہ وغیرہ، مرسل کون سی ہے، غریب کون سی ہے، پوری سائنس ہے حدیث سائنس۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اسی سے تزکیہ کر سکتا ہے بندہ، اسی سے دین کو صحیح سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اسی میکانزم کو جو ہے وہ فالو کریں۔ تو یہ آیا میں سمجھتا تھا بتانا بہت ضروری تھا۔ پھر سورہ منافقون ہے، منافقین کے ایٹریبیوٹس ہیں اس میں، اور یہ وہی ریپیٹیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں جو سورہ البقرہ میں بھی آئے ہیں کہ یہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلاوے کے ایکٹس کرتے ہیں، اور منہ پر کچھ اور ہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے۔ منافقین کی بہت سی ٹائپس ہیں۔ دیکھیں ہم جج نہیں کر سکتے کون منافق ہے، یہ کہنا بہت بڑی بات ہوتی، فلانے کو کہیں جی یہ منافق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے صاحب السر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، وہ بہت جید صحابیوں میں سے ہیں حذیفہ بن یمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیکرٹس بتائے تھے کچھ، اور ان سیکرٹس میں سے یہ تھا کہ منافقین کے نام پتہ تھے انہیں، اللہ کے نبی نے بتائے تھے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ حضرت حذیفہ کو بلایا، کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں منافقین میں تو نہیں ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رونے لگ گئے کہ امیر المومنین آپ کیسے سوچ سکتے ہیں، یعنی ان کا رویہ یہ تھا حضرت عمر کا۔ بہرحال تو منافق کون ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں۔ جو بدترین منافق ہیں، جو جہنم کے سب سے نچلے دہانے میں ہوں گے، الیاذ باللہ، جو ویل ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی، وہ ایک وادی ہے جہنم کی، وہاں وہ سب سے نچلے دہانے میں ہوں گے۔ لیکن وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن ابی جیسے رئیس المنافقین جو تھا، یعنی وہ ایسے منافق ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کو ڈیمیج کرتے ہیں، روٹس کھوکھلی۔ لیکن منافق کی نشانیاں پھر یہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ والا تو نہیں جو بالکل اینڈ میں ہوگا، لیکن نفاق ہے اس کے دل میں، جو جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، لڑائی کرنے پہ آئے تو گالم گلوچ بہت کرے، یعنی کہ ایگریسو ہو بہت زیادہ، گالم گلوچ بہت کرے۔ یہ بھی نفاق کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک پھر یہ بھی حدیث ہے، دیکھ لیں، یہ اس حدیث پہ تو میرا خیال پھر اللہ معاف کرے کسی نہ کسی شکل میں ہم سب اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر اور عشاء کی باجماعت نماز منافقین کے لیے بھاری ہے۔ تو پھر تو منافق جو ہے وہ آپ سوچ لیں پھر صحابہ کا کیا کیٹیگری تھی۔ وہ جو شخص فجر میں نہیں آتا تھا صحابہ اسے منافق سمجھتے تھے، مطلب اس سے دور دور ہوتے تھے۔ تو اینی وے وہ تو خیر سوسائٹی کچھ اور تھی۔ بہرحال تو یہ ہے کہ ہر بندے کو منافق نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی جج کرنا چاہیے، لیکن منافق انسان کو دیکھنا چاہیے کہیں میں تو منافق نہیں ہوں، مجھ میں تو نفاق نہیں آ گیا۔ اللہم طہرنا قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، یہ دعا بھی سکھائی نفاق سے بچنے کی۔ سورہ تغابن کی ورس نمبر 11 میں سنانا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک کانسیپٹ ہمیں بتاتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی ایکسیپٹ باذن اللہ، اللہ کے اذن کے سوا۔ یہ بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر مسائل سائیکولوجیکل ہیں۔ دیکھیں انسان سائیکولوجیکلی اگر اسٹرانگ ہو، اس کا ایمان اسٹرانگ ہو، توکل اسٹرانگ ہو اللہ پہ، تو یہ سوچنا کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے یا نظر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچیں، کیوں آپ پر جادو ہو جائے گا؟ اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے انسان کو بہت زیادہ۔ ہر بات پر وہم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اجازت آئے گی تو کوئی مصیبت آئے گی، اور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اللہ کو سکھانا چاہیں گے، اللہ کو تعلیم دینا چاہیں گے، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اللہ نے کہا جو کوئی بھی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا، واللہ بکل شیء علیم، تو اللہ تعالیٰ یہدی اللہ باللہ یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو گائیڈ کرے گا، ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گائیڈ بن جائے گا، اس کے قلب کو مضبوط کر دے گا۔ تو مصیبتوں کے وقت ایمان بڑھنا چاہیے، مصیبتوں کے وقت اللہ سے رجوع زیادہ بڑھنا چاہیے۔ اس آیت سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے، پھر اللہ ان کا دل مضبوط کر دیتا ہے۔ اور پھر جسٹ ٹو وائنڈ اپ، سورہ طلاق چیپٹر 65، اس میں بہت امپورٹنٹ آیا یوتھ کے لیے اسپیشلی،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مصیبت سے نکال لے گا، اللہ اس کے لیے ایک راستہ بنا دے گا، مخرجا۔ اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پرپز کو اچیو کرانا جانتا ہے، اللہ کرا کر ہی رہے گا، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ نے ہر چیز متعین کی ہوئی ہے ایک مقدار کے ساتھ۔ کتنی خوبصورت آیا ہے، کتنا عقیدہ سٹرونگ ہوتا ہے، کتنا توکل بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر ایشان کا واقعہ موجود ہے یوٹیوب پر۔ ڈاکٹر ایشان ایک بہت فیمس ڈاکٹر ہے، نیورو سرجن، انہوں نے خود واقعہ سنایا، سعودیہ میں غالباً ہوتے ہیں۔ وہ کہیں جا رہے تھے سفر پہ، تو راستے میں بہت زیادہ طوفان آیا، جہاز کو ایک ایئرپورٹ پہ رکنا پڑا ایک شہر میں۔ اب انہوں نے وہاں پہنچنا تھا ضروری جہاں وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا ان سے، پائلٹ سے، انہوں نے کہا ہم نہیں چلا سکتے ابھی جہاز کو، خطرناک ہے معاملہ، بڑی گاڑی کرانی پڑی وہاں جانے کے لیے، وہ جگہ اتنی دور نہیں تھی وہاں سے جہاں وہ پہنچ چکے تھے۔ تو راستے میں کہتے ہیں کہ طوفان مزید سخت ہو گیا، اور ایک جگہ جا کر ہمیں رکنا پڑا، گھر کے سامنے ہمیں رکنا پڑا رینڈملی۔ دروازہ نوک کیا، ان سے ریکویسٹ کی ہمیں اندر آنے دے، بوڑھی عورت تھی، باہر نکلی، اس نے کہا تشریف لائے، اندر آئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ذرا تولیے سے سکھایا، اس عورت نے کھانا آفر کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک کمرے میں بستر پر پڑا ہوا ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ بار بار اس کو دیکھتی ہے، اس کا سر دباتی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ایک ایکسیڈنٹ میں، اس کی میں دادی ہوں، میں اس کا خیال رکھتی ہوں، بچہ یتیم ہے، تو بچے کو کوئی بیماری ہے، اور ہم نے بہت سے نیورو سرجنز کو دکھایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بھی بتائیں، میں بھی نیورو سرجن ہوں، آپ نے اتنی ہمارے ساتھ اچھائی کی۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی، لوگوں نے ایک ڈاکٹر کو ریکمینڈ کیا، لیکن ہمارے پاس نہ فیس ہے، نہ میں نے سنا وہ ڈاکٹر اتنا ٹائم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں سفارش کروں گا آپ کی۔ اس نے کہا ڈاکٹر ایشان، ان کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر ایشان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو اسی وقت میرے آنسو نکل گئے، اور پھوٹ پھوٹ کر وہ روئے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ ڈاکٹر ایشان ہوں، اور اللہ مجھے یہاں لے آیا آپ کے بعد۔ تو اس نے کہا عورت نے کہ میں نے دعا کی تھی، میں استغفر اللہ بہت کرتی تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو استغفار کرتا ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا کام کر دیتا ہے۔ تو یہ صحیح واقعہ، بالکل ایسے لوگوں نے ایونٹس دیکھے ہوئے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لوگوں نے اللہ کی پاور وٹنس کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب کام کرنے پہ آتا ہے پھر اللہ کی فوجوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بس آخری آیا اس کی ہے آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل 7 زمینیں بنائی۔ یہ میں نے ابن عباس کا بھی آپ کو قول بتایا، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، اور اس کا امر، اس کا کمانڈ ان سب میں نازل ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے بتا رہا ہے اللہ کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کمپیٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ وکل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ یہ 7 یونیورسز، 7 ارتھ 7 ہیونز کا کانسیپٹ، یہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے، کون سی مخلوقات ہیں، اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، اللہ کا کنٹرول ہے ایک جگہ، ہم پہلے آسمان کا حصہ ہیں۔ تو یہ اللہ کی پاور بتاتا ہے، اور اس سے بہت سے لوگ ایسٹرو فزکس کے لوگ پھر بڑا کچھ اخذ بھی کرتے ہیں، پیرالل یونیورس کا کانسیپٹ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اصول یاد رکھیں جو میں نے کل بتائے تھے کہ حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید سے پھر ظاہر رہنمائی لے کر ریسرچ کر کے بہت کچھ پا بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی پاور شو ہوتی ہے۔ اور سورہ تحریم میں بڑی خوبصورت آیات، فرعون کی جو وائف تھیں حضرت آسیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دو، بڑی خوبصورت آیا ہے۔ تو وہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں ان کی نظر جنت پہ لگی ہوئی تھی، اور یہ پاسبل ہے کہ ایک خبیث انسان کی کوئی نیک بیوی ہو، یا وائس ورثہ، یہ پاسبل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ جنرلی یہی ہوتا ہے کہ نیکوں کے لیے نیک ہے، بدوں کے لیے بد ہے، لیکن یہ کہ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے نیک اولاد پلس نیک ہمیں خاوند اور بیویاں مانگنی چاہیے۔
اس کے لیے دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ بہت پڑھنا چاہیے وہ لوگ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سے کھل کے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے شرمائے نہ، مانگتے ہوئے اللہ ضرور دے گا۔ تو آج یہیں پر بات ختم کروں گا، لیکن مجھے بس 5-6 منٹ آپ لوگوں کے چاہیے، کچھ ضروری میں نے بات کرنی ہے یوتھ کلب کے حوالے سے۔ آج 25ویں کی رات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسپیشلی طاق راتوں میں، جو کہ 83 سال کے برابر لیلۃ القدر کی رات جو ہے، 1000 منتھس کا مطلب ہے 83 سال، تو اس کا ہر جو منٹ ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 200 دن کے برابر ہے لیلۃ القدر کا۔ تو آپ سوچیں کہ آپ 1 منٹ کوئی ذکر کریں یا عبادت کریں تو وہ تقریباً اتنے دن کی جو ہے عبادت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں بہت جنرس ہو جاتے تھے، بہت جنرس۔ ان راتوں میں آپ کوئی بھی چیریٹی کریں گے اللہ کے نام کے لیے، جتنی بھی کریں گے، وہ اتنی ملٹیپلائی ہو کے آپ کے سامنے آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم کوئی کھجور بھی ہے اس کو دے دو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کھجور کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے مویشیوں کو پالتے ہو، اور یہاں تک کہ وہ کھجور احد کے پہاڑ جتنی بن جاتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن اللہ سے تم ملو گے تو وہ اللہ تعالیٰ ایک عمل تمہارے سامنے پریزنٹ کرے گا تو انسان دنگ رہ جائے گا، انسان حیران ہو جائے گا۔ تو مجھے پتہ ہے کہ ہم ایسے کاموں میں زیادہ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، جو پانی کا کنواں لگوانے کے حوالے سے، یا غریبوں کو کھانا کھلانا، یا کوئی ہاسپٹل یا مساجد تعمیر کروانا، بہت زبردست کام ہے، نمبر 1 ہونا چاہیے وہ کام۔ لیکن جو کام یوتھ کلب کر رہا ہے، دین کا دفاع کرنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے آج کے دور میں۔ دیکھیں یہ اللہ نے کھڑی کی اور ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو نالائق لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ تو ہمیں خود کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی، جب میں اپنی دیکھتا ہوں پاس لائف، یہ تو اللہ نے نالائق لوگ ہم جیسے کھڑے کر دیے، لیکن یہ کام اللہ کا۔ ہماری یوتھ جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اس بات کو یاد رکھیں، اور ان پہ بہت بڑا اٹیک آ رہا ہے، بہت بڑا اٹیک، کفر کا، الحاد کا، سیکولرزم کا، لبرلزم کا۔ ہمارے ادارے ایگریسولی ورکنگ کر رہے ہیں ہمارے بچوں پہ، بڑے بڑے پروفیسرز ہیں جو ہمارے بچوں پہ اس وقت ان کے عقائد تبدیل کر رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا آپ کے سامنے کیسے کیسے ڈراماز آ رہے ہیں، پھر گوروں کی پوری ایک وہ ہالی ووڈ کی انڈسٹری، پھر انڈین انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے، کس طرح کیا کیا ہمارے بچے کر رہے ہیں، کیا کیا ہمیں ای میلز ریسیو ہوتی ہیں، کس طرح وہ روتے ہیں ہمارے سامنے آ کے، پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، ان کے شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی شہوات جو ہے وہ پیک پر ہے۔ تو آوے کا آوا بگڑ رہا ہے۔ اس سٹیج پہ دین کا دفاع کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کرنا، اور نوجوانوں کو ہوپ دینا، نوجوانوں کو ایسی ایونیوز دینا، نوجوانوں